CM اردو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ خالد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے شاہکام چوک فلائی اوور منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں شاہکام چوک فلائی اوور سے شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی اور وقت کی بچت ہوگی۔ شاہکام چوک فلائی اوور منصوبے پر 3 ارب 91 کروڑ روپے لاگت آئی۔ وزیر اعلیٰ کو شاہکام چوک فلائی اوور منصوبے کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ IG پنجاب فیصل شاہکار کے احکامات پولیس لائنز پاک پتن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل پریڈ میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کے دستوں نے شرکت کی۔ پتوکی میں ایک ہی وقت میں باولے کتے نے 22 لوگوں کو کاٹ لیا۔ تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں 5 خواتین، 6 بچے، 11 مرد شامل تھے، جنہیں موقع پر ہی فرسٹ ایڈ دے دی گئی۔ 2 بچوں کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ بولان کے علاقے ڈھاڈر میں پولیس کی منشیات اسمگلروں کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران کوئٹہ سے سندھ جانے والی پک اپ گاڑی کے خفیہ خانوں میں سے 120 کلو گرام چرس برآمد۔ ایک ملزم گرفتار۔ چرس کوئٹہ سے اندرون سندھ اسمگل کی جا رہی تھی، جبکہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بلوچستان کے علاقے خاران میں کارروائی۔ 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں میں نوشکی کیمپ پر حملے میں ملوث دہشت گرد بھی شامل۔ حیدرآباد کے تھانہ ہٹری کی حدود میں پولیس کا ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ۔ پولیس مقابلے کے دوران 4 ڈاکو ہلاک جبکہ دیگر فرار ہو گئے۔ پولیس مقابلے کے دوران پولیس اہلکار اسد چنا زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جائے وقوع سے پولیس کو 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کیش بھی برآمد۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور صبح بلوچستان سے آپ کو بتاتے ہیں کہ لورالائے بلوچستان سے ہمارے نمائندے میاں محمد طاہر بشیر ارائیں کے مطابق کمشنر لورالائے ڈویژن شاہد اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے گزشتہ رات ہونے والے واقعہ کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لورالائے کے حالات خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ میں شہید ہونے والے کے خاندان والوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انٹیلیجنس اور لیویس کے اہلکار واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ملزمان کے ٹھکانوں پر چھاپے مار رہے ہیں اور بہت جلد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور جلد از جلد گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ویران علاقوں میں پکنک کے لیے نہ جایا کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ چند شرپسند عناصر کو ایسے بزدلانہ حملے کر کے علاقے کا امن اور خوشحالی کو سیبوتاژ کرنے نہیں دیں گے۔ لورالائے سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے نمائندے میاں محمد طاہر بشیر ارائیں کے مطابق ڈپٹی کمشنر لورالائے ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد قاسم کاکڑ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد انور حمزہ زین، سٹاف ڈاکٹر WHO کے نمائندے سمیت دیگر افسران اور ان کے نمائندگان موجود تھے۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد انور حمزہ زئی نے بتایا کہ ضلع لورالائے میں 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک پولیو مہم چلائی جائے گی، جس کے لیے ہمیں 1,55,800 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ مہم کے دوران 466 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی، جبکہ 30 ٹرانزٹ پوائنٹ اور 36 فکس سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لورالائے ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی نے کہا کہ انسداد پولیو مہم میں ایک قومی فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام محکموں کی مانیٹرنگ کرنے والے متعلقہ افسران پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ اپنے تعاون کو یقینی بنائیں۔ لورالائے سے ہمارے نمائندے میاں محمد طاہر بشیر ارائیں کے مطابق لورالائے کو ہار ڈیم پر 4 طلبہ پکنک منانے گئے تھے۔ نامعلوم شخص کی فائرنگ اور چھریوں کے وار سے 3 طلبہ زخمی، 1 طالب علم موقع پر جاں بحق۔ 3 زخمیوں کو ٹیچنگ ہسپتال لورالائے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے طالب علم کی شناخت اسرار خان ولد فضل محمد قوم اور تماخیل ساکن شاہ کاریز لورالائے سے ہوئی ہے، جبکہ زخمیوں کی شناخت سید خان ولد آزاد خان قوم ناصر ساکن ناصر آباد لورالائے اور قاہر ولد محمد یونس قوم ترین ساکن ماڈل ٹاؤن لورالائے سے ہوئی ہے۔ محمد یاد
ولد باری خان قوم تماخیل ساکن شاہ کاریز لورالائی سے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لورالائی جمیل احمد اور دیگر لیویز فورس نے ٹیچنگ ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے لورالائی کو بھی دہشت گردوں کی جانب سے تھریٹ دیا گیا تھا۔ بات کریں گے بلوچستان کے ضلع تفتان کے علاقے چاگی کی۔ ہمارے نمائندے زاہد شہزاد کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی رکشا ڈویژن ممتاز بلوچ نے دلبدین شہر کا دورہ کیا، جن کے ہمراہ فوڈ سیکٹری آفیسر مجیب الرحمان کبدانی تھے۔ انہوں نے دکانوں میں خوردنی اشیاء کی ڈیٹ چیک کی۔ متعدد دکانوں سے زائد المیعاد خوردنی اشیاء برآمد ہوئیں، انہیں جرمانہ کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایکسپائر خوردنی اشیاء بیچنے سے مختلف بیماریوں نے جنم لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام دکانداروں کو تنبیہ کیا ہے کہ دکانوں میں تمام اشیاء خورد و نوش کی ڈیٹ چیک کیا کریں۔ ضلع چاگی کے عوام کو مضر صحت خوردنی اشیاء سے پاک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آئندہ کوئی دکاندار دکان سے ایکسائز خوردنی اشیاء برآمد ہوئی تو قانون کے مطابق بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ محکمہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ تعاون کرے اور خوردنی اشیاء لیتے وقت ڈیٹ چیک کیا کریں۔ بولان کے مختلف علاقوں میں ایس ایس پی بولان محمود احمد نوتزئی کی خصوصی ہدایات اور خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس کی جانب سے قومی شاہراہ پر 3 مختلف کارروائیوں میں کوئٹہ سے اندرونی سندھ اسمگلنگ کی جانب سے 177 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ملزمان کا تعلق سندھ سے بتایا جاتا ہے۔ دوسری جانب برآمد کی جانے والی منشیات کی قیمت عالمی منڈی میں کروڑوں روپے کی بتائی جاتی ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجیش کمار سے۔ جی شکریہ۔ جی بولان کے مختلف علاقوں میں ایس ایس پی بولان محمود احمد کی خصوصی ہدایات پہ پولیس کی جانب سے قومی شاہراہوں پہ کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران جو کہ مختلف دنوں میں بلوچستان کے علاقے کوئٹہ سے اندرونی سندھ جو کہ منشیات اسمگلنگ کی جا رہی تھی، جو کہ اس دوران 177 کلو چرس اور برآمد کی گئی ہے، جو مختلف خانوں میں گاڑیوں کی چھپائی گئی تھی، جبکہ اس دوران 3 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ملزمان کا تعلق جو کہ سندھ سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ جو منشیات برآمد کی گئی ہے ایس ایس پی کے مطابق ان کی عالمی منڈی میں کوئی کروڑوں روپے لاگت بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ایس ایس پی سے سوال کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ منشیات کے خاتمے تک ہماری یہ کارروائیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس حوالے سے ہم نے بولان کے مختلف مقامات پر جو کہ چوکیاں بھی قائم کی ہوئی ہیں، اور بلوچستان سے اندرونی سندھ پنجاب جانے والی گاڑیاں اور پنجاب اور سندھ سے بلوچستان آنے والی گاڑیوں کی مکمل طور پر چیکنگ بھی کر رہے ہیں، اور جب تک منشیات کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری یہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کمبر شہداد کوٹ سے ہمارے نمائندے لالا اختیار منگی کی رپورٹ کے مطابق کمبر تحصیل کے سیلاب متاثرین کی جانب سے راشن اور خیمے نہ ملنے کے خلاف مردوں اور بچوں نے جناح باغ سے ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کمبر ڈگری کالج کیمپ میں مقیم گاؤں کے سیلاب متاثرین کی جانب سے منتخب نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اپنے گاؤں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن منتخب نمائندے اور ضلع انتظامیہ ہمیں راشن خیمے نہیں دے رہی۔ ہمارے گھر بارش اور سیلاب سے مسمار ہو گئے ہیں، ہم اب کھلے آسمان تلے کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ حکومت کو اربوں کی امداد مل رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سیشن جج کمبر سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں راشن اور خیمے دیے جائیں تاکہ ہم اپنے گاؤں واپس جا سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں سندھ کے شہر تلہار کا۔ ہمارے نمائندے طاہر سمو کے مطابق تلہار اور گرد و نواح میں سماجی برائیاں اور منشیات فروشی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کلب تلہار کے سامنے 7ویں روز بھی منشیات فروشی اور سماجی برائیاں ختم نہ ہونے پر احتجاج کر کے بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رکھا۔
सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिले रहनुमाओं और मकामी क़यादत ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए कहा कि तलहार और गिरदोनवा में मंशियात फरोशी समाजी बुराइयां अरूज पर हैं, जिसके बायस नौजवान नस्ल बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हमारी भूख हड़ताल को 7वां दिन है। पुलिस चंद मंशियात फरोश गिरफ्तार करके खानापुरी कर रही है। मंशियात फरोशों के मेन डीलरों को गिरफ्तार करके मंशियात का खात्मा करें। उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी बदीन से मुतालबा करते हुए कहा कि तलहार में समाजी बुराइयों और मंशियात फरोशों के डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अमल में लाकर शहर को समाजी बुराइयों और मंशियात फरोशी से पाक किया जाए। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, भूख हड़ताल जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान की ज़ेरे सदारत WFP और दीगर NGOs के साथ कमेटी रूम में अहम इजलास मुनक्कद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब के बायस ज़िला बदीन की तमाम 68 यूनियन कौंसल्स मुतासर हुई हैं, लेकिन इनमें से कुछ देही यूनियन कौंसल्स सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का तखमीना लगाने के लिए 15 अक्टूबर से सर्वे जारी है, जो 13 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तेज़ बारिशों और सेम नालों में शिगाफ के बायस आने वाले सैलाब में ज़िला के तमाम महकमों के अफसरान और दीगर मुलाजमीन ने भी मुतासरीन की भरपूर मदद की और रिलीफ के कामों में मिसाली किरदार अदा किया, जिस पर मुझे रेवेन्यू समेत तमाम महकमों पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में NGOs ने भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया। इस मौका पर इस्लामाबाद से आए हुए WFP के सैयद खादिम हुसैन शाह ने कहा कि WFP ज़िला बदीन के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसमें 6750 मुतासरीन और ख़ानदानों की माली मदद की जाएगी ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब खबर शामिल करते हैं सूबा KPK के हवाले से। बन्नू में PTI के कारकुनों ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी पर जश्न मनाया और ढोल की टाप पर रक्स करते हुए इमरान खान के हक में नाराबाजी की। बन्नू चौक टिल में PTI के कारकुनों से खिताब करते हुए लोकल ज़कात चेयरमैन मोहम्मद और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी फतह हासिल करके साबित कर दिया है कि अवाम PTI और इमरान खान के साथ हैं और अवाम ने साबित कर दिया कि इमरान खान को हटाकर कौम व मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सादिया खालिद को GM उर्दू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।